نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے اہل یہود کا جادو کی لت میں پڑ جانے کا ذکر فرمایا تھا۔ آج بھی اسی آیت کریمہ پر ہم گفتگو کریں گے کہ جادو کو تو اللہ کریم نے مطلقاً کفر قرار دے دیا۔ جی برکت کے لیے دوبارہ آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اور یہ یہود جو تھے یہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو عہد سلیمان میں شیطان کیا کرتے تھے، شیطان پڑھا کرتے تھے۔ تتلو، شیطان پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور یہ بھی اللہ کی نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، جیسا کہ وہ ان کے متعلق گمان کرتے تھے اور برملا کہتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا، پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، مگر شیطان جو تھے کفر انہوں نے کیا، کفر انہوں نے کیا۔ اور کفر کیا کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو کون سا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلِ ہاروت و ماروت، وہ جادو کا وہ علم جو ہم نے ہاروت اور ماروت کے ساتھ اتارا تھا بابل میں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے مگر یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ ہم محض آزمائش کے لیے آئے ہیں، سو تم اس کو تو اختیار نہ کرو، یہ کفر ہے۔ یہ متنبع کر دیتے تھے، فرشتے سکھاتے بھی تھے لیکن سکھانے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں اللہ کریم نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ کام کفر والا ہے، اس سے بعد آ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے باوجود یہودی وہ منتر سیکھتے تھے۔ کون سا منتر؟ جس کے ذریعے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی نقصان کسی کو پہنچا نہیں سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ، مگر اللہ ہی کے حکم سے ہے، یہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رسا ہیں، نقصان دہ ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَلَاقِ، اور یقیناً ان کو یہ معلوم تھا کہ جو کوئی اس کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا علم تھا کہ اب جو بھی علم کالا جادو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کفر کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، یا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، والا بئس ما شروا، بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، لو کانا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، انجان بن کر۔ اوپر اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن جانتے ہوئے انجان بن کر انہوں نے یہ سودا اپنا لیا، یہ سودا اپنا لیا۔ تو اس آیت کریمہ کی روح سے میں نے کل عرض کی تھی کہ جادو کو تو اللہ کریم نے مطلقاً کفر قرار دے دیا۔ اب جو جادو کے پیچھے جائے گا وہ کبھی صاحب ایمان، جادو ایمان والے بندے کا کام نہیں ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں کافر ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو عرض کی تھی آپ کے آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مستدرک حاکم مسلم شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کہتے ہیں حال بتانے والے کو، چاہے وہ ستاروں کی چال بتائے، چاہے وہ آپ کے ہاتھ کا بتائے، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آج تک کتابوں میں آتا ہے، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ اور یہاں بس نہیں ہوئی، اب تو ہمارے نیشنل میڈیا پر لوگ بٹھائے جاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، علم نجوم کے ماہر آ کر بتاتے ہیں 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا، نواز شریف کا کیا بنے گا، زرداری کا کیا بنے گا، عمران خان کا کیا بنے گا، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی کہ جس کام سے اللہ کریم نے روکا تھا، ہم وہ من الحیث المجموع قومی سطح پر اس کام کو کر رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے پورے پاکستان میں، کسی عالم دین میں کہ بڑھ کر آگے ان کا ہاتھ ہی پکڑ کر روکے کہ یا تم یہ کیا کر رہے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے جو غیب کی باتوں کا دعوے دار ہے، جی کل کیا ہوگا یہ غیب ہے، کل کیا ہوگا قیاس تو کیا جا سکتا ہے، حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے رات کو بارش ہو جائے، ممکن ہے رات کو بارش، اور بڑے لوگ قیاس کرتے تھے، تجربہ تھا، یہ تجربہ ہوتا ہے، یاد ہے کہ ہوائیں بتا رہی ہیں کہ صبح بارش ہوگی، یا گھٹن یار بہت زیادہ ہوگی، یا بس بہت زیادہ ہوگی، یا لازمی بارش ہوگی، یہ قیاس ہے، یہ علم نہیں ہے۔ یہ علم یہ ہے کہ کل ایسا ہوگا، کل ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسے شخص کے پاس جائے جو غیب کی باتوں کا دعویٰ رکھتا ہو اور پھر فال نکالنے والا ہو، اس سے کسی چیز کے بارے میں جس نے دریافت کیا گویا اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا، شریعت اسلامیہ کا۔ اور ایک روایت میں آقا کا یہ قول ہے، آپ کا کہ الفاظ ہیں کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کا انکار کیا، اور مزید یہ فرمایا کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 جو صرف فال نکلوانے کے لیے کسی کے پاس گیا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، نماز سے مراد فقط نماز نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور یہ بیماری ہم میں عام ہے، یہ بیماری ہم میں، اور خاص کر ہمارا جو مکتبہ فکر ہے نا، اہل سنت والجماعت جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان میں وہ جو ایک اور بریلوی مکتبہ فکر جس کو کہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ان کا تو عجیب ہی معاملہ ہے، ان کا تو عجیب ہی معاملہ ہے، اللہ کریم مجھے معاف کر دے۔ قرآن نے تو جادو کو سرے سے حرام قرار دے دیا۔ اب جو بندہ جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، وہ کفر ہے، وہ کفر پر ہے، وہ کفر پر ہے۔ باقی رہ گئی بات ٹونے کی، تویز، گنڈا، ٹونا، فال نکالنا، حال معلوم کرنا۔ حدیث مبارک میں نے آپ کو بتا دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کا انکاری ہو گیا، اور 40 دن کے لیے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ایک چیز ہوتی ہے دم درود، جس کو ہم کہتے ہیں دم درود، یہ اس جادو ٹونے سے علیحدہ بات ہے، یاد رکھیے گا۔ جادو ٹونے سے، تویز دھاگے سے، یہ گانٹے مارنا، یہ
دھاگے باندھنا، گلے میں دھاگا باندھ لینا یا بازو پر باندھ لینا، یا یہ کوڈی باندھتے ہیں لوگ، کی ہوا جی ریڑھ دی پیڑ ہو گئی ہے جی کوڈی دم کر کے دیتی کسی، یہ سارے کا سارا حرام ہے، سارے کا سارا شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یاد رکھیے کہ میں کھلی بات کر رہا ہوں. آج میں نے دوسرا دن اس لیے لگایا تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو سکے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. ہمیں اس کی تمیز حاصل کرنی ہے کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اس سے آگے اگر جائیں گے تو ہم اسلام کی حد کو کراس کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، کفر کے دائرے میں. اور یہ بتائیں گے اس لیے نہیں آپ کو یہ لوگ کہ ان کا کاروبار ہے، ان کا دھندا ہے. جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کو تویز لکھ کر دینے کے لیے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ اس کا تو کاروبار ہے. اور میں نام نہیں لیتا، یہاں پر تو ہے میرے ایک بزرگ بڑے پیار والے، وہ کہتے ہیں زعفران لے کر آؤ، اس کا میں تویز تمہیں لکھ کر دوں گا. اور زعفران شاید میرا 3000 کے 4000 روپے کا تولہ ملتا ہے. جی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زعفران لے کر آؤ، اس سے میں تویز لکھ کر دوں گا. کیوں کہ اس کی قیمت 3-4 ہزار ہے. پھر یہ کہتے ہیں اچھا تو وہ کہتا ہے یار میں کہاں سے ڈھونڈوں گا حضور، اچھا مجھے پیسے دو، میرا دوست جاتا ہے وہ لے آئے گا. یہ میں آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی اور آپ بھی جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تویز کس کو کہتے ہیں؟ تویز کا لغوی معنی ہے دعا کرنا. کیا تویز کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا. اور یہ اعوذ سے نکلا ہے، اسی سے تعوذ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت میں آ جانا. اعوذ سے نکلا ہے یہ لفظ تعویذ، جس کا مطلب ہے دعا کرنا، دعا کرنا. اور ایک معنی اس کا اور ہے، اس کو کہتے ہیں رقیہ. یہ جیسے عربی لغت میں نا یہ اس کو کہتے ہیں رقیہ. جی رقیہ. تو یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک حدیث ایسی نہیں پائی جاتی ملتی کہ آپ نے کسی کو لکھ کر دیا ہو، کسی کاغذ پر، کسی چمڑے کے ٹکڑے پر، کسی بھی چیز پر کچھ لکھ کر دیا ہو کہ یہ لے جاؤ، اس کو جا کر اپنے گلے میں ڈال لو، بچے کے گلے میں ڈال لو، اپنی دکان پر لگا لو، اپنے مکان پر لگا لو. پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی. دم جو ہے نا یاد رکھیے، دم پر سارے کے سارے مکاتب فکر جو ہیں وہ متفق ہیں. کیوں کہ دم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام بھی دم کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. میں نے کل آپ کو ایک بات سنائی، اپنا واقعہ بلکہ حدیث مبارک کی ہے، روایت میں نے کل آپ کو ایک بیان فرمائی تھی کہ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ دم کیا کرتے تھے. تو ہم نے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حکم فرمائیں، کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ کیا یہ کام؟ تو آپ نے فرمایا مجھے وہ دم کے الفاظ جو ہیں وہ سناؤ، دم کے الفاظ سناؤ. اگر تو اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن احادیث میں تویز، گنڈے لٹکانے اور داغے باندھنے کی ممانعت آئی ہے. یاد رکھیے دم میں اگر شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو وہ جائز. جیسے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو تلقین کی تھی، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ خود بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیں، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیں. اللہ کریم شفا دینے والا ہے، اللہ کریم شفا دینے والا ہے. تو دم کی جو شکل ہے وہ جائز ہے، دم کی شکل جو ہے وہ
اس پہ کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں. ایون یہاں تک جو غیر مقلد ہیں نا، غیر مقلد جن کو ہم کہتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر، وہ بھی دم کے قائل ہیں، دم کے انکاری نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نس ملتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا وجود ملتا ہے، آقا کی زندگی میں یہ معمولات میں سے ملتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موضعتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے. تو اس لیے دم کرنا جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے، دم کرنا غلط نہیں ہے. اللہ کریم قرآن کریم میں جو اللہ کریم میں منع فرمایا نا، اس بات سے مطلقاً منع فرما دیا. تو اب جو بندہ بھی اس قسم کے دھندے میں پڑتا ہے، یاد رکھے وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل ہم جو کر رہے ہیں نا، عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں مسلمان کالا علم کروانے کے لیے. اور یہ میرے مشاہدے میں، میرے علم میں یہ بات ہے، مسلمان تو کالا علم نہیں کرتا نا جی، مسلمان تو کالا علم نہیں کرتا. مسلمانوں میں جو لوٹ رہا ہے نا مسلمانوں کو، وہ دین کے نام پر لوٹ رہا ہے، وہ قرآن کے نام پر لوٹ رہا ہے. اور دوسری طرف جس کا یہاں بس نہیں چلتا، یہاں گزارا نہیں ہوتا، جو ایمان کی انتہائی نچلی سطح پر چلا جاتا ہے، پھر وہ غیر مسلموں کے پاس جاتا ہے اور کالا جادو کرواتا ہے. کالا جادو، تو جو کالا علم کروانے کے لیے بھی گیا وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہو گیا، دارہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو اس لیے اس بات سے بچیں، جب حاکم اعلیٰ وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو بھی بیماری، جو بھی شفا، جو بھی رحمت، جو بھی زحمت، جو بھی تکلیف آنی ہے مجھے رب کریم کی طرف سے آنی ہے. تو پھر یہ رستے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر مجھ پر کوئی مشکل وقت آ ہی گیا تو میں وہی رستہ اڈاپٹ کروں نا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ کو بتایا ہے. کیا کائنات میں انبیاء کرام پر مشکل وقت نہیں آئے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا ان کے سگے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کو سگے بھائیوں میں کنویں نے پھینک دیا. تو کس کو پکارا انہوں نے جی؟ اللہ کو پکارا. تو کیا اللہ نے مدد کی؟ ہاں اللہ نے مدد کی. اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہاں سے نجات دی، وہاں سے نجات دی، مصر کے محل میں پہنچا دیا، بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا. وہاں پر پھر آپ پر الزام لگا، پھر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا. 7 سال آپ قید میں رہے، آپ کو کوڑے مارے گئے جی. تو کس کو پکارا آپ نے؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں، پکارا نہیں پکارا. اور نہ ہی کوئی طریقہ یہ بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو آپ سارے انبیاء کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا. کسی نے کسی سے مدد طلب کیوں؟ کوئی کسی کی مدد کرنے کے قابل ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے سوا بس ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے جس کا حکم ہے اور جو جائز ہے. لیکن وسیلہ کہاں سے حاصل کریں گے آپ؟ وسیلہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ وسیلہ یا آپ تو قرآن سے حاصل کریں گے یا صاحب قرآن سے حاصل کریں گے. یا وسیلہ آپ قرآن سے حاصل کریں گے یا صاحب قرآن سے حاصل کریں گے. اس کے سوا اگر کوئی وسیلہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں. اور توحید یاد رکھیے گا، توحید ساری زندگی صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، بچے بیمار ہوتے نا جی، بچے بیمار ہوتے تو بچوں کو دم کرتے تھے، بچوں کو دم کرتے تھے. ایک اجازت ہے، ایک روایت ملتی ہے، میں بھی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایک روایت ایسے میں نے پڑھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ ابو داؤد میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے والد ان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون فانها لن تضرہ وکان عبد اللہ بن عمر یلقنها من بلغ من ولدہ ومن لم یبلغ منہم کتبها فی سک ثم القاها فی عنقہ. یعنی کہ اللہ کے غضب، میں اللہ کے غضب، عقاب، اس کے بندوں کے فساد، شیطانی وسواس اور ان شیطان کے ہمارے پاس آنے سے اللہ کے پورے کلمات سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے پورے کلمات سے پناہ مانگتا ہوں. اگر یہ دعا پڑھے گا تو وہ خواب سے ضرور بچ جائے، اس کے ضرر سے بچ جائے. آقا نے یہ فرمایا کہ جو بھی یہ دعا پڑھے گا اگر رات کو ڈر جاتا ہے تو وہ ضرور اس خواب کے ضرر سے بچ جائے گا. یہ میں نے بیان اس لیے کی کہ اس کے آگے جو بات لکھی ہوئی نا حضرت عبد الرحمن بن عمرو نے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ دعا اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کرتے تھے. جتنے بالغ بچے تھے نا بڑے، ان کو سکھایا کرتے تھے، اور جو نابالغ تھے لکھ کر ان کے گلے میں ڈالا کرتے تھے، لکھ کر ان کے گلے میں ڈالا کرتے تھے. میں نے یہ اس لیے آپ سے بات کی تاکہ خیانت نہ ہو جائے. میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ بات جو بھی کروں گا وہ صاف ستھری کروں گا. میں نے عرض کی کہ تویز، گنڈا، یہ سارے کا سارا ناجائز ہے. کون سا؟ یہ جو لوگ دندہ کرتے ہیں، یہ جو لوگ، بات سمجھ آ رہی نا، فرق محسوس کیجئے گا. میں نے کہا تویز، گنڈا، داغا، کوڈی شوڈی جو کچھ بھی ہے بازار میں چل رہا ہے، سارے کا سارا فعل حرام ہے. سارے کا سارا فعل حرام ہے، اور کسی جگہ سے کوئی تصدیق اس کی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن تویز کا گلے میں ڈالنا، تویز کا گلے میں ڈالنا یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. لیکن اس تویز پر لکھا کیا ہوگا؟ وہ فقط اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں وہ لکھی جا سکتی، صرف اللہ کا کلام لکھا جا سکتا. جی کیا کہا میں نے؟ صرف اللہ کا کلام لکھا جا سکتا ہے، یا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا بتائی اس کے سوا آپ کچھ لکھ کر گلے میں بھی ڈال نہیں سکتے. اور پھر یاد رکھیے گا، اگر آپ نے لکھ کر گلے میں بچے کے ڈال بھی دیا اور اگر عقیدہ یہ رکھا کہ یہ نفع پہنچائے گا تو پھر بھی یہ شرک ہو گیا. پھر سن لیجئے، تویز لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالنا جائز ہے. تویز لکھ کر بچے کے گلے میں اگر وہ ڈرتا ہے، اگر اس کو بخار ہے، سورہ فاتحہ لکھ کر ڈالیں، آیت الکرسی لکھ کر ڈالیں. ویسے تو دم کریں. سب سے افضل جو طریقہ ہے نا، افضل طریقہ یہی ہے جس کی کئی سندیں ملتی ہیں. یہ تو ایک حدیث مبارک میں نے بیان کی نا، اور مجھے نہیں مل سکی، اور مجھے جہاں تک میں نے پڑھا، جہاں تک میں نے سرچ کی، مجھے ایک ہی ملی بس. تو سب سے افضل کام یہ ہے کہ بیماری آئے، مصیبت آئے، بچہ بیمار ہے، نظر لگ گئی ہے، تو کیا کریں؟ دم کریں اس کو، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور 7 دفعہ تک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ مجرب نسخہ ہے، یاد رکھیے گا، اور وہ فوری اثر کرے گی، وہ فوری اثر کرے گی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر بچے کے گلے میں آپ کوئی بھی دعا جو ہے اللہ کریم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بتائی ہے، اس کو لکھ کر آپ بچے کے گلے میں ڈال سکتے ہیں. وہ چاہے چمڑے میں لپیٹ لیں، چاہے چاندی میں لپیٹ لیں، چاہے کپڑے میں لپیٹ لیں، اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر عقیدہ یہ رکھیں گے کہ یہ فائدہ پہنچانے والا ہے، تویز فائدہ پہنچانے والا ہے، تو پھر یہ بھی آپ کا فعل حرام گنا جائے گا، فعل حرام گنا جائے گا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بس یہی ہے کہ بخشنے والا، شفا دینے والا، معاف کرنے والا، نظر بد سے بچانے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، مجھے سیدھے رستے پر ڈالنے والا، میری مشکلات کو دور کرنے والا، میری پریشانیوں کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اس میں گڈمڈ ہو گئی تو آپ کا وہ فعل بھی حرام ہو گیا، وہ فعل بھی حرام ہو گیا. اور باقی کاکے لینے کے لیے اور کاکیاں لینے کے لیے جو تویز لکھ کر آپ کو دیتا ہے نا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم،
رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو کاکے اور کاکیاں دینے کے لیے آپ کو تویز لکھ کر دیتا ہے نا، وہ حرام فعل کرتا ہے، وہ حرام فعل کرتا ہے۔ پوری 1400-1500 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ کسی کو سکھلایا ہی نہیں ہے، کسی نے سکھلایا ہی نہیں ہے کہ تمہیں بیٹا چاہیے تو کسی فقیر یا پیر کے پاس چلا جاؤ، اس سے جا کے تویز لے آ تو یہ بیٹا مل جائے گا۔ ایسا کوئی شریعت محمدی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اول تو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، لو لگائیں اس ذات سے جو ساری کائناتوں کو دینے والی ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ موجود نہیں ہے، کائنات کا کوئی ایسا زندہ شخص، زندہ جاندار نہیں ہے جس کی وہ آواز نہیں سنتا۔ اللہ کریم کہتا ہے تو پکارتا بعد میں ہے، میں جواب بعد میں پہلے دیتا ہوں، میں جواب پہلے دیتا ہوں۔ ہر ایک انسان کی بات رب کریم سنتا ہے۔ تو مصیبت آ جائے نا تو اس کو پکاریں جی، اس کے وسیلے، اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر اس سے مانگیں جی، اپنے بزرگوں کا وسیلہ دے کر اس سے مانگیں، اپنے استادوں کا وسیلہ دے کر اس سے مانگیں، اپنی نیک عبادات کا وسیلہ دے کر اس سے مانگیں۔ سب سے بہتر عمل تو یہ ہے، سب سے بہتر۔ پھر وظیفوں کا لیں، سہارا لیں، وظیفہ پڑھیں نا جی، آیت الکرسی پڑھیں، موضوعتین پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ بس جب جو آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا، اس کو پکارتے چلے جائیں گے، اس کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا، آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ لیکن آپ اب اگر شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، بس میں مولانا صاحب کو روپیہ 500 دے دوں، بس وہی میرے لیے دعا کر دیں، تو کبھی آپ کے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس دکانداری سے بچیں۔ ہم نے خود پیدا کیا ان لوگوں کو، ہم دیتے ہیں تو یہ لینے والے بنے ہیں نا جی، ہم دیتے ہیں تو یہ لینے والے بنے ہیں نا۔ اگر ہم ان کا در چھوڑ دیں، ان کو دھتکار دیں ان کو، تو یہ ساری دکانداریاں ان کی خود کو خود بند ہو جائیں گی۔ اور رستہ کیا، انہوں نے خراب کیا دین کو، اللہ سے توڑ کر، اللہ کے محبوب کو سے توڑ کر اپنے پاس بلا لیا۔ بھائی خدا کو بھی چھوڑ دو، خدا کے رسول کو بھی چھوڑ دو، آجو میرے پاس آجو، میں تیری مشکلیں حل کر دیتا ہوں۔ طریقہ کوئی بھی اڈاپٹ کرے، طریقہ کیا کیا اس نے، اصل اساس، دین کی اساس سے توڑ دیا، آپ کو رب سے دور کر دیا۔ پر حکم کیا ہے؟ اللہ کریم کہتا ہے کہ بندے کبھی تو بھی تو اٹھنا، رات کو، رات کی تنہائیوں میں اٹھنا، جب ساری کائنات سو جاتی ہے۔ میں تو نہیں سوتا، میں تو نہیں سوتا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ ہر شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ کریم اپنا عرش چھوڑ دیتے ہیں، آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور پکار پکار کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طالبگار میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ تو جب وہ دینے والا آوازیں لگا رہا ہے تو آپ اوندے منہ لیٹ کر سوئے ہوئے ہیں اور بعد میں پیروں کو تلاش کرتے ہیں، تو بدبختی کا دروازہ تو آپ نے خود کھول رکھا ہے میرے بھائیو۔ اٹھے نا رات کو، کبھی رات کو 2-3 بجے اٹھ کر نہ مصلی بچائیں تو اس کی طرف منہ کر کے پکاریں اس کو، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کی حاجات پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر گلہ کیجئے گا کہ ہاں میں نے رب کو پکارا تھا، رب نے میری نہیں سنی، پھر کوئی اور در تلاش کیجئے گا۔ تو جب سارے کے سارے معاملات آپ کے ایک در سے آپ کو مل سکتے ہیں، اور ساری کائنات کو دینے والا وہ ہے، وہ کہتا ہے مالک ہی میں ہوں، یا تو آپ کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ مالک وہ نہیں ہے، یا تو آپ کو عقیدہ یہ نہ ہو کہ قادر وہ نہیں ہے، یا تو آپ کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ عطا کرنے والا وہ نہیں ہے، پھر تو آپ کسی اور در پر جاتے اچھے لگتے ہیں۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ مالک بھی وہ ہے، قادر بھی وہ ہے، دینے والا بھی وہ ہے، تو پھر مجھے کسی اور در پر جاتے ہوئے شرم کے محسوس نہیں ہوتی۔ میں کیوں شارٹ کٹ استعمال کرتا ہوں؟ مصیبت آ گئی تو گزر جائے گی، جیسے خوشی آتی ہے تو غم آ جاتا ہے نا، ویسے غم بھی چلا جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ان دکاندار ملاں سے بچیں، ان دکاندار ملاں سے بچیں جنہوں نے آپ کو غلط رستے پہ ڈال دیا ہے۔ آجو میں تمہارے لیے استخارہ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے استخارہ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ آخری بات کر کے بند کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، درس قرآن ہمارا ہوا کرتا تھا ہر مہینے، یہ مسجد جو ہے ریلوے گلے میں، کیا نام ہے اس کا، مسجد فاروق اعظم، یہاں پر درس قرآن ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہو کہ سید اکرام شاہ گیلانی تھے، حافظ معینی صاحب میں پڑھایا کرتے تھے جمعہ کبھی،
تو درس قرآن جب ختم ہوا نا تو اسی طرح کسی دوست نے اٹھ کر ان کو کہا کہ شاہ جی میرے واسطے دعا کرو، شاہ جی میرے واسطے دعا کرو. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ عطا فرمایا. انہوں نے کہا کہ تیری رب نال ناراضگی ہے جی، تیری رب نال، بھائی میں نے بھی تو اسی سے مانگنا ہے نا، تو اللہ کے بندے تو بھی اسی سے مانگ لے، تو بھی اسی سے. مجھے تو کہہ رہا ہے کہ شاہ جی میرے واسطے دعا کرو، تیرے ہاتھ ٹوٹے نہیں یار، تو خود اپنے لیے دعا کر. اور رب کو جب پکارا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا اللہ، تو رب 10 دفعہ کہتا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے، 10 دفعہ جواب دیتا ہے. بندہ ایک قدم چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ 70 قدم چل کر بندے کی طرف آتا ہے. تو کمی تو میرے بھائی میری طرف ہے، کمزوری تو میری طرف ہے. لہٰذا اس دنیاوی جو معاملات ہیں نا یار، اس سلسلے کو توڑیں. اس سلسلے کو آج ہم زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ہماری پریشانیاں زیادہ ہیں. اور پریشانیاں کس وجہ سے ہیں میرے بھائیوں؟ پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے دین پر پلٹ آئے نا. اس قرآن سے دوستی لگا کر دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں سب سے اچھا دوست یہ آپ کا، سب سے اچھا دوست. دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، مولا کریم یہ میرا دوست ہے، نہ اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. آقا نے فرمایا قبر میں جب آئیں گے نا فرشتے، قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو یہ قرآن اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. فرشتے کو ہوگا خبردار اس کے نزدیک نہ آنا، یہ میرا دوست ہے. وہ کہیں گے ہم نے سوال و جواب کرنا ہے، کہیں گے پیچھے ہی کھڑے ہو کے سوال و جواب کر لا، خبردار آگے آنے کی کوشش نہ کرنا. تو یار دوستی ایسے سے لگاؤ جو ہر جگہ پہ تمہارے کام آئے، جو ہر جگہ پہ تمہارے کام آئے. تو بدبختی کی علامت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں. تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ان دنیاوی واسطوں سے توڑ کر اپنی ذات کے ساتھ منسلک کر لے، اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ منسلک کر لے، اور اس قرآن کے ساتھ منسلک کر لے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.